Bismillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu alayka ya Sayyidi ya Rasulullah wa ala alihi wa sahbihi ya Sayyidi ya Habibullah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. अज़ीज़ उलमा कराम, जामे निज़ाम मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ऑनलाइन क्लासेस से एक बार फिर हाजिर हैं। हम नामीर पढ़े थे और नामीर के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह हमने अवामिल की बहस को ख़त्म किया था। अब हम नामीर के ख़ात्मे की तरफ जा रहे हैं, यानी किताब का ख़ात्मा यानी इख्तितामी बातें पढ़ रहे हैं। उसके अंदर सबसे पहली जो बहस आती है वो है तवाबे। तवाबे जमा है ताबे की, यानी वाहिद इसका है ताबे। तो अब ताबे और तवाबे मतलब क्या है कि जब एक कलमा इराबी हिसाब से यानी इराबी हिसाब से दूसरे कलमे के ऊपर डिपेंडेड होता है, यानी उसके मुताबिक होता है, तो उसको हम क्या कहते हैं? ताबे। तो कुल जो तवाबे हैं वो 5 हैं। अब हम इंशाल्लाह आज के दर्स के अंदर कुछ तवाबे को पढ़ते हैं और कुल जो तवाबे हैं उनमें से पहला है सिफत, दूसरा जो है उसको हम ताकीद कहते हैं, तीसरा बदल, चौथा अत्फ और पांचवा जो है अतफ बा हर्फ। ठीक है, तो अतफ बयां भी उसको कहते हैं। अब ये 5 हैं। हम ये चीज़ अब समझेंगे। याद रखें, जो ताबे और मतबू होता है, यानी जो जिसके ताबे होता है उसको हम मतबू कहते हैं, और जो मतबू कहते हैं, और जो उसके ताबे होता है हम उसको ताबे कहते हैं, यानी जो उसके मुताबिक होता है उसको हम ताबे कहते हैं। अभी हम सबसे पहली चीज़ सिफत को पढ़ेंगे। सिफत क्या होता है? सिफत वो ताबे होता है जो अपने मतबू के अंदर पाए जाने वाले माना को वाज़े करता है। यानी सिफत एक ऐसा ताबे होता है जो अपने मतबू यानी जिसके वो ताबे होता है उसके अपने अंदर जो एक खूबी खामी जो भी उसका एक माना पाया जाता है उसको हमारे सामने ज़ाहिर करता है, वाज़े करता है। उस ताबे को हम सिफत कहते हैं। अब वो उसके अंदर जो पाए जाने वाले माने हैं अच्छे भी हो सकते हैं, बुरे भी हो सकते हैं, यानी उसके अंदर जो चीज़ भी पाई जाती है उसी को वो ज़ाहिर करता है, यानी अंदर को वो खोल के हमारे सामने रख देता है। जो सिफत है, यानी याद रखें, जो जहाँ पर भी ताबे सिफत होगा, जो उसका मतबू होगा, यानी जिसकी वो सिफत बयान कर रहा है उसको हम मौसूफ कहते हैं। अगर आपको याद हो तो हमने मुरक्कब तौसीफ़ी पढ़ा था, मुरक्कब तौसीफ़ी पीछे पढ़ा था, मौसूफ सिफ़त, वहाँ मैंने थोड़ा सा इसके बारे में बताया था। आज उसी की थोड़ी सी डिटेल आ रही है और इसको अब समझना है कि सिफ़त फिर 2 तरह की होती है, एक सिफ़त हकीकी और एक होती है सिफ़त सबबी। अब इसका क्या फ़र्क है? बात वही है, थोड़ा सा फ़र्क है जिसको आपने ज़हन में रखना है। पहले हम सिफ़त हकीकी को देख लेते हैं। सिफ़त हकीकी का मतलब ये होता है जो अभी मैंने तारीफ़ की है कि वो सिफ़त यानी वो ताबे जो अपने मतबू यानी अपने मौसूफ, मतबू को दूसरा नाम मौसूफ भी कह सकते हैं, जो अपने मौसूफ के अंदर पाए जाने वाले माना को हमारे ऊपर वाज़े करती है, यानी जो उसके अंदर माने हैं। ज़रा मिसाल देखें ताकि आपको बात समझ आ जाए। जाअनी राजुलुन आलिमुन, जाअनी आया मेरे पास, राजुलुन आलिमुन। अब राजुलुन देखें मतबू है, आलिमुन ताबे है। क्यों? कि राजुलुन आदमी है। अब आदमी जाहिल है, आलिम है, किस किस्म का आदमी है, उसके अंदर जो ये खसूसियत है उसको अगला लफ्ज़ वाज़े कर रहा है, जिसको हम ताबे कहते हैं आलिमुन। उसने हमें बताया कि ये रजुल जाहिल नहीं है बल्कि रजुलुन आलिमुन, आलिम आदमी आया। तो अब ताबे ने जो मतबू के अंदर, मतबू मतलब जो रजुल है, उसी के अंदर जो माने थे उसी को हमारे सामने वाज़े कर दिया। इसी को हम क्या कहते हैं कि ये सिफ़त हकीकी है। सिफ़त हकीकी है यानी जो अपने मतबू को ही वाज़े करती है, अपने मौसूफ को ही वाज़े करती है। तो माना क्या हो गया? मेरे पास आया आलिम आदमी। इसी जगह अगर मैं औरत की बात करूं, जाअतनी इम्राअतुन आलिमतुन, आई मेरे पास आलमा औरत। अब अगर अगली मिसाल देखें, इराब, अब यहाँ मैं आगे समझाता हूँ इराब के हिसाब से। इश्तरैतु काला मैंने, जदीदैन मैंने 2 नए कलम खरीदे। अब
یاد رکھیں جو صفت حقیقی ہے وہ موصوف اور صفت، یعنی جو مطبوع ہوگا اس کو ہم نے کیا کہا؟ موصوف، اور جو تابع ہے اس کو ہم نے کیا کہا؟ صفت۔ یعنی راجل موصوف ہے، عالم صفت ہے، امرأۃ موصوف تھا اور عالمۃ صفت تھی۔ تو مطبوع اور تابع، موصوف، صفت۔ اب ایک چیز کو ذہن میں رکھنا ہے جو میں بتانے لگا ہوں کہ موصوف صفت میں مطابقت ضروری ہے، برابری ضروری ہے۔ وہ کیا برابری ہے؟ کیا مطلب؟ کن چیزوں میں برابری ہے؟ یاد رکھیں، مذکر مؤنث، یعنی اس کو تذکیر اور تانیث بھی ہم کہتے ہیں، تذکیر اور تانیث۔ کیا مطلب؟ کہ اگر مطبوع مذکر ہے تو تابع بھی مذکر ہوگا، یعنی جو کہ ہم مذکر مؤنث کی بحث نامیر میں ہم پیچھے پڑھ چکے ہیں، تو ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ یہ لفظ مذکر ہے یا مؤنث ہے؟ تو وہ ہم نے طریقہ کار پڑھے تھے ساری بحث۔ تو وہی چیز اب یہاں پر بھی ہے کہ موصوف صفت، اگر دیکھیں یہ راجل مذکر تھا تو آگے جو صفت ہے عالم وہ بھی میں نے مذکر ذکر کی ہے، عالمۃ نہیں کہا، عالم کہا۔ دوسری چیز امرأۃ مؤنث کہی تو عالمۃ مؤنث کا۔ دوسری چیز کیا ہے؟ معرفہ نکرہ۔ کیا مطلب؟ کہ اگر موصوف نکرہ ہے تو جو صفت ہے وہ بھی نکرہ ہوگی، اگر موصوف معرفہ تو اپنا صفت بھی معرفہ ہوگا۔ مثلا دیکھیں یہاں راجل نکرہ تھا، معرفے اور نکرے کا سبق ہم پڑھ چکے ہیں کہ ہمیں کیسے پتہ چلتا ہے کہ یہ لفظ معرفہ ہے یا نکرہ ہے۔ راجل نکرہ ہے تو عالم بھی نکرہ ہے، امرأۃ نکرہ ہے تو عالمۃ بھی نکرہ ہے۔ اگر میں اس کو کہتا جاءنی الرجل العالم، تو اب الرجل کہا تو العالم کہا، جاءتنی الامرأۃ العالمۃ کہوں گا، یعنی اب عالمۃ نہیں کہوں گا، یعنی معرفت میں برابری جو ہے وہ ضروری ہے۔ یعنی موصوف صفت میں جو ہوتا ہے اگر یہ موصوف معرفہ تو صفت بھی معرفہ، اگر یہ نکرہ تو یہ بھی نکرہ، یہ مذکر یہ مذکر یہ مؤنث یہ مؤنث۔ اگلی تیسری چیز یہ ہے کہ واحد، تثنیہ، جمع، یعنی موصوف اگر واحد ہے تو صفت بھی واحد ہوگی، اگر موصوف تثنیہ ہے تو صفت بھی تثنیہ ہوگی، اگر موصوف جمع ہے تو صفت بھی جمع ہوگی۔ مثلا دیکھیں راجل واحد تھا، عالم واحد ہے، امرأۃ واحد ہے، عالمۃ واحد ہے۔ اب دیکھیں آگے اگلی مثال میں اشتریت قلمین، موصوف یعنی دو قلم جن کی بات ہو رہی ہے، وہ جب دو کی بات ہو رہی ہے تثنیہ ہے تو جدیدین، تو یہ بھی تثنیہ ہے جو صفت ہے۔ اگر میں یہاں مطلب اس کے آگے ایک مثال دوں اپنا کیا نام ہے جمع کی، تو وصل، میں کہتا ہوں وصل الرجال العلماء، کیا مطلب؟ پہنچ گیا یا مل گئے الرجال آدمی، ٹھیک ہے جی، کون سے آدمی؟ العلماء، علم والے آدمی، ٹھیک ہے جی۔ تو اب دیکھیں آپ نے الرجال جمع کہا تو العلماء بھی جمع کہا، ٹھیک ہے جی، یعنی اس کو میں نے معرفہ رکھا تو اس کو بھی معرفہ رکھا ہے، وہ چیز اپنے ذہن کے اندر رکھ لینی ہے۔ تو اب یہ چیز ذہن کے اندر رکھنی ہے، یعنی وہ معرفہ تو یہ معرفہ، وہ نکرہ تو وہ یہ کرا، وہ وحد تو یہ وحد، وہ تثنیہ تو یہ تثنیہ، وہ جمع تو یہ بھی جمع، یعنی اس چیز کے اندر خیال رکھنا ہے۔ اب اگلی چیز جو ہے وہ ہے اعراب، رفع، نصب، جر۔ کیا مطلب؟ اگر وہ مرفوع تو یہ بھی مرفوع، وہ منصوب تو یہ بھی منصوب، وہ مجرور تو یہ بھی مجرور، یعنی اعرابی حساب سے بھی برابری ضروری ہے۔ یہ صفت حقیقی کی بات ہو رہی ہے۔ تو اب آپ نے مثلا دیکھو راجل عالم، امرأۃ عالم، کیونکہ یہ بھی دونوں مل کے فاعل بن رہے ہیں تو مرفوع ہوں گے۔ ایک قلمین جدیدین، دیکھیں یہ حالت نصبی میں ہے تو یہ بھی حالت نصبی میں ہے، یعنی اس کا یہ مطلب نہیں کہ اگر اس پر پیش ہے تو اس پر بھی پیش، اس پر زبر ہے تو اس پر بھی زبر، اس پر زیر ہے تو اس پر بھی زیر۔ اس کا مطلب وہ یہ ہے جو پیچھے بتا چکا ہوں کہ اگر یہ حالت رفع میں ہے تو یہ بھی حالت رفع میں، اگر یہ حالت نصبی میں ہے تو وہ بھی حالت نصبی میں، اگر یہ حالت جری میں ہے تو وہ بھی حالت جری میں ہے۔ اور حالت جری، رفع، نصبی ہر لفظ کی جو ہم نے وہ پیچھے پڑھ چکے ہیں کہ کس کس طریقے سے آتی ہے۔
بعض اوقات کچھ مبنیات ہوتے ہیں تو ان کی حالت جری میں اعراب تبدیل ہی نہیں ہوگا، اور کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کا اعراب تبدیل ہوتا ہے لیکن وہ اعراب پھر مختلف طریقوں سے ہوتا ہے، کبھی زبر کے ساتھ آتا ہے، کبھی الف کے ساتھ آتا ہے، کبھی یا کے ساتھ، یعنی اعراب بالحرکت بھی ہوتا ہے، باللفظ بھی ہوتا ہے، تقدیری بھی ہوتا ہے۔ وہ ساری چیزیں ہم ڈیٹیل سے پیچھے پڑھ چکے ہیں، اس بات کو ذہن میں رکھ کے یہ بات سمجھنی ہے۔ تو بہرحال امید ہے آپ کو یہ بات سمجھ آ گئی ہوگی کہ یعنی ایٹ اے ٹائم 4 چیزوں کو آپ نے ملحوظ خاطر رکھنا ہے، یعنی اگر مذکر مذکر، مؤنث مؤنث، ٹھیک ہے، اور معرفہ معرفہ، نکرہ نکرہ، ٹھیک ہے، وحد تثنیہ جمع، تو اگر وحد وحد، تثنیہ تثنیہ، جمع جمع، یعنی ان میں سے ایک چیز ہوگی، ایٹ اے ٹائم ساری چیزیں تو نہیں ہوگی، یعنی وحد بھی ہو، تثنیہ بھی ہو، جمع بھی ہو۔ اسی طرح رفع نصب جر، حالت رفع نصبی جری، اس چیز کو، یعنی جو بھی صفت حقیقی ہوگی تو موصوف صفت میں ان چیزوں کے اندر مطابقت آپ نے ضرور خیال رکھنی ہے۔ اب آ گئی بات صفت سببی کی۔ صفت سببی کیا ہے؟ صفت سببی یہ ہے کہ جو آپ نے، اب میں اس کو مٹا دیتا ہوں کیونکہ ہم نے بات کرنی ہے صفت سببی کی، تو صفت سببی کی مثال میں نے لکھ رکھی ہے، ابھی میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں۔ پہلے تعریف ذہن میں رکھ لیں کہ صفت سببی ہوتی کیا ہے، یعنی وہ تابع جو اپنے مطبوع کے متعلق کے اندر پائے جانے والے معنی کو واضح کرے۔ یعنی اب صفت سببی کیا ہوتی ہے، یعنی یہ اپنے مطبوع کے اندر پائے جانے والے معنی کو واضح نہیں کرتی، بلکہ جس کا تعلق اس کے مطبوع کے ساتھ ہوتا ہے اس کے اندر جو خوبی، اچھائی، برائی، جو بھی معنی پایا جا رہا ہے اس کو ہمارے سامنے لا کے رکھ دیتی ہے۔ یعنی جس کا تعلق آپ کے اس کے مطبوع کے ساتھ ہے، یعنی مطبوع کے اندر، مطبوع کی اگر واضح کرے تو وہ تو صفت حقیقی ہے، تو یہ مطبوع کے اندر پائے جانے والے معنی کو نہیں واضح کرتی، مطبوع کے متعلق۔ مثلا میرے پاس آیا رجل آدمی، اب اگر میں خالی کہتا جاءنی رجل صالح، میرے پاس آیا نیک آدمی، جاءتنی امرأۃ صالحۃ، اور نیک عورت، تو بات اتنی تھی، اب یہ صفت حقیقی ہوتی، لیکن میں نے کیا کہا، میرے پاس آیا آدمی جس کا باپ نیک ہے، یعنی میرے پاس وہ آدمی آیا جس کا باپ نیک ہے، یعنی وہ خود نیک نہیں ہے، اس کا باپ نیک ہے، یعنی اب نیک ہونا، اب یہ اس کی صفت، یعنی اس کے اندر پائے جانے والے معنی کو نہیں واضح کر رہی جو مطبوع ہے، بلکہ اس کے متعلق، یعنی جس کے ساتھ اس کا مطبوع کے ساتھ جس کا تعلق ہے اس کو بیان کر رہی ہے۔ یعنی جاءنی، میرے پاس آیا، کون؟ رجل، یہ ہو گیا موصوف، ٹھیک ہے، اب یہ ہے مطبوع، موصوف۔ اب صالح جو ہے وہ صفت ہے، لیکن وہ صفت اس کی نہیں ہے، بلکہ وہ صفت کس کی ہے، یعنی صالح ابوہ، یہ مل کے اس کی صفت بنے گا، تو اب یہ صفت اس کے باپ کی ہے، یعنی رجل کے باپ کی ہے، نہ کہ رجل کی ہے، یعنی رجل صالح نہیں ہے، رجل کا باپ صالح ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو اس لحاظ سے اسی کو ہم صفت سببی کہتے ہیں۔ یاد رکھیں صفت سببی جو ہے وہ صرف و صرف آپ نے اس کے اندر یہ چیز کا خیال رکھنا ہوتا ہے کہ اگر موصوف معرفہ ہے تو یہ بھی معرفہ، اگر یہ نکرہ ہے تو یہ بھی نکرہ۔ مثلا اگر میں کہتا جاءنی الرجل تو یہاں کہتا الصالح ابوہ، ٹھیک ہے۔ پھر دوسری چیز ہے، اس میں آپ نے جو ہے وہ مذکر مؤنث کا خیال نہیں رکھنا ہوتا، یعنی اس میں مذکر مؤنث کا لحاظ رکھنا ضروری نہیں ہے۔ دوسری چیز جو ہے اس کے اندر وحد تثنیہ جمع والا بھی لحاظ نہیں ہوتا، اور اس میں ایک چیز کا لحاظ ہوتا ہے، اگلی دوسری چیز کا، اعراب کا، یعنی رفع نصب جر، اگر وہ حالت رفع میں ہے یہ بھی رفع، نصبی میں ہے نصبی، جری میں ہے جری۔ مثلا میں اگر کہتا رأیت رجلا صالحا، ٹھیک ہے جی، ابوہ، تو اب صالحن کہا۔ اچھا اسی طریقے سے مررت برجل صالح، تو یعنی جو اعراب اس کا وہی اس کا، تو اعراب میں مطابقت ضروری ہے، اور کس میں؟ معرف نکرے میں، یعنی صفت سببی میں۔ تو یہاں ہماری صفت جو ہے وہ مکمل ہو چکی ہے، یعنی صفت ایک تابع ہے جو اپنے مطبوع یا اپنے مطبوع کے متعلق کو ہمارے سامنے واضح کرتا ہے۔ تو یہ تابع کا مطلب بھی امید ہے آپ کو اب سمجھ آ گیا ہوگا، یعنی اعرابی حساب سے وہ اس کے تابع ہوتا ہے، اس لیے ہم ان کو تابع کہتے ہیں۔ یہ پہلا تابع تھا، اب دوسرے تابع کی طرف جاتے ہیں، وہ ہے عطف نسق، یا اس کو ہم عطف بھی کہتے ہیں۔ اب عطف کیا ہوتا ہے؟ اس میں یہ ہوتا ہے کہ ہم یہ بھی ایک تابع ہوتا ہے جو اپنے مطبوع کے ساتھ مل کر کسی چیز کو واضح کرتا ہے، یعنی یہاں پہ دونوں ملتے ہیں۔ عطف کا معنی ہوتا ہے جوڑنا، یعنی یہ جوڑنے کے لیے آتا ہے، دو چیزوں کو جوڑ کے پچھلے کے ساتھ یعنی حکم ملاتا ہے۔ ہم پہلے کو کہتے ہیں معطوف علیہ، اور اس کے درمیان میں پھر ہوتا ہے حرف عطف، ابھی بتاتا ہوں، اور پھر ہوتا ہے معطوف،
مثال دیکھیں گے تو آپ کو ذرا بات اچھی طرح سمجھ آ جائے گی. نادیجل خوخو والعنب. نادیجہ کہتے ہیں جس طرح پھل ہوتا ہے نا پک جاتا ہے, پکا ہوا پھل یعنی تیار ہو جانا فصل, جس طرح ایک پھل تیار شدہ پھل ہوتا ہے مکمل یعنی جو پک جاتا ہے, جس طرح سیب. تو نادیجل خوخو والعنب, اخروٹ اور انگور جو ہے وہ پک گئے. اب دیکھیں نادیجل خوخو, ایک تو میں نے خوخ کی بات کہی, دوسری وا اور العنب انگور, یعنی انگور بھی پک گئے ہیں اور اخروٹ بھی پک گئے ہیں. یا میں یوں ایک اور مثال دیتا ہوں, جاء زیدن و خالدن, زید آیا اور خالد آیا. تو دیکھیں زید و اور تو اردو میں ہم اس کو اور کہتے ہیں, تو اسی کو ہم عربی میں عطف کہتے ہیں. اب عطف جہاں بھی ہوگا تو ایک اس سے پہلے والا حرف ہوگا, جس طرح بھی یہاں دیکھیں خوخ ہے اور پھر اس کے بعد حرف عطف واو ہے, تو یعنی واو جو ہے اس کے بعد العنب ہے, تو یہ واو حرف عطف یعنی دو چیزوں کو ملانے کے لیے آیا ہے. تو اب اس سے پہلے والا جو ہوگا یعنی الخوخ ہے, اس کو معطوف علیہ کہیں گے, واو حرف عطف ہے, العنب معطوف, یعنی پھر ہم جب پیچھے ملا کے بنائیں گے, جس طرح موصوف صفت تھا نا اس کو بھی جو کچھ بنانا ہے, تو جیسے میں نے کہا تھا نا جاء رجل عالم, جاء فعل رجل, ٹھیک ہے جی, موصوف عالم صفت, موصوف صفت مل کے یعنی دونوں کو ملا کے آپ نے فعل کا فاعل بنانا ہے, ڈائریکٹ فاعل نہیں بنانا, فعل کے بعد کیونکہ فاعل بنانا ہے تو دونوں کو ملا کے فاعل بنانا. اسی طریقے سے نادیجہ فعل, ٹھیک ہے, الخوخ معطوف علیہ وہ حرف عطف, العنب معطوف, معطوف معطوف علیہ مل کے یہ کیا ہو گیا فعل کا فاعل, ٹھیک ہے, یعنی دونوں مل کے آپ فاعل بن رہے ہیں. تو یہی اس لیے تو یعنی یہ مطبوع ہے اور العنب اس کا تابع ہے, تو اسی کو ہم یہ تابع کون سا ہے, یہ عطف والا ہے, یعنی اب یہ تابع عطف ہے اور یہ معطوف علیہ ہے, معطوف معطوف علیہ ان کو کہتے ہیں. یعنی ان کی جب ترکیب کرنی ہے, ان کو جوڑنا ہے, ان تو جملہ تو وہی بنے گا فعلیہ یا اسمیہ, لیکن اس میں آپ نے اس چیز کو ملحوظ خاطر رکھنا ہے. اب یہاں یہ چیز بھی ذہن میں رکھنی ہے کہ جو معطوف معطوف علیہ ہوتا ہے ان کی اعرابی حالت بھی ایک جیسی ہوتی ہے, یعنی وہ مرفوع تو یہ بھی مرفوع, وہ منصوب تو یہ بھی منصوب, وہ مجرور تو یہ بھی مجرور. مثلا منصوب کی مثال دیکھیں, اشتریت الخوخ والعنب, کیا مطلب, میں نے اخروٹ خریدا اور انگور خریدا. اب کیونکہ یہ مفعول بن رہے ہیں, اشتریتو میں نے خریدا, تو فعل فاعل آ گیا, الخوخ والعنب یہ دونوں کیا بن رہے ہیں, تو اس لیے خوخا پڑھا تو عنبا پڑھا, ٹھیک ہے جی, دونوں مفعول. اس طریقے سے اگر میں کہوں ہاؤلائی یہ سب, اشجار الخوخ والعنب یہ سب اخروٹ اور انگور کے درخت ہیں, انگور کی بیلیں ہوتی ہیں لیکن سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں. تو بہرحال کیا مطلب کہ خوخی اس کو مضاف الیہ بنایا تو وہ بھی مجرور ہے, تو یہ بھی اسی وجہ سے واو کے ذریعے مجرور ہو گیا, تو یعنی حالت جری میں آ رہا ہے. اب یاد رکھیں حروف عطف ہیں کون کون سے, یعنی آپ کو ان چیزوں ان حروف عطفہ کو یاد رکھیں گے تو پھر آپ کو معطوف معطوف علیہ پہچاننے میں آسانی ہو جائے گی. حرف عطف جو زیادہ مشہور ہے وہ واو ہے, اس کے بعد دوسرا ہے او, یہ زیادہ مشہور ہے. او جو ہوتا ہے دو چیزوں میں چوائس کے لیے, جس کو آپ انگلش میں او آر کہتے ہیں, یعنی دو چیزوں کے اندر چناؤ کرنے کے لیے کہ یا یہ, تو اس کے لیے عربی میں او استعمال ہوتا ہے. جس طرح میں نے لکھا ہے خذ ہاذا او ہاذا, مثلا میرے ہاتھ میں دو چیزیں ہیں, میں اگلے کو کہتا ہوں خذ ہاذا او ہاذا, یہ لے لو یا پھر یہ لے لو, یعنی ان میں سے ایک چیز لے سکتے ہو, دونوں نہیں لے سکتے, تو مطلب چوائس کے لیے. تو یہ او یہ بھی دو چیزوں کو جوڑنے کے لیے آتا ہے, یعنی مطلب چوائس ہوتی تو لیکن دونوں چیزیں ملا کے او حرف عطف ہے. اسی طریقے سے جو ہے فا خالی, یہ تو میں نے یہاں فا زبر فا لکھا ہے نا, تو ویسے خالی فا بھی حرف عطف کے طور پہ آتا ہے. مثلا میں کہہ دیتا ہوں جاء زیدن فخالدن, خالدن. اب آپ کہیں اچھا پھر اسی طریقے سے زید آیا اور خالد آیا, یعنی زید اور خالد آئے. اچھا پھر اس طرح سمہ بھی حرف آپ کہہ سکتے ہیں جاء زیدن ثم خالدن, ٹھیک ہے جی, زید آیا پھر خالد آیا, ٹھیک ہے. اب حتی بھی حرف عطف کے لیے آتا ہے. اسی طریقے سے ام بھی حرف عطف کے طور پہ آتا ہے. مثلا آپ کہہ سکتے ہیں آ زیدن, یہ زیادہ تر جو ام ہے نا یہ حمزہ استفہام سوالیہ کے بعد آتا ہے, آ زیدن
अज़ैदुन ज़ाहबा अम खालिदुन, अम खालिदुन, यानी क्या ज़ैद गया या खालिद गया, यानी अब अम भी हरफ अतफ है, यानी इसने ज़ैद और खालिद को जोड़ा है, ये दरमियान में फेल पड़ा है, तो यानी ज़ैदुन अम खालिदुन, ज़ैदुन अम खालिदुन ज़ाहबा, क्या ज़ैद गया या खालिद गया, यानी उसको ये तो पता है गया है कोई, लेकिन उसको ये नहीं पता कि कौन गया है, ज़ैद गया है या, तो इसके लिए अम आ गया। तो इसी तरीके से इम्मा, हरफ इम्मा भी जो होता है वो हरफ अतफ के तौर पे इस्तेमाल होता है, इम्मा ज़ैदुन व इम्मा खालिदुन, इस तरीके से इस्तेमाल होता है इसका। ला भी हरफ अतफ के तौर पे इस्तेमाल होता है, ला का मैंने बनता है नहीं, इसकी मिसाल मैंने लिख रखी है, अकल तू खुब्ज़, मसलन किसी ने आपसे पूछा हाँ जी आपने रोटी चावल वगैरह खा लिए हैं, तो वो बंदा क्या कहता है, अकल तू खुब्ज़न, मैंने रोटी खाई है, ला अरुज़न, ना के चावल, ठीक है। तो ला लगा के मैंने क्या किया, अतफ किया, और खुब्ज़न यानी, लेकिन यहाँ लफ्ज़ी तौर पे तो दोनों का इश्तराक है, मानवी हिसाब से दोनों मुश्तरक यानी हुक्म में शामिल नहीं है, क्योंकि एक चीज़ रोटी तो खाई है चावल नहीं खाए, तो यहाँ यानी लफ्ज़ी तौर पे ये खुब्ज़न मातूफ़ अलैह है, ला हर्फ़ अतफ़ है, अरुज़न मातूफ़ है, लेकिन माने में जब जाएंगे तो कहेंगे मैंने रोटी खाई ना के चावल, ठीक है जी, चावल नहीं खाए। तो इसी तरीके से बल भी हरफ अतफ के तौर पे आता है, मा जाअनी उसैदुन बल हस्सानुन, नहीं आया मेरे पास उसैद बल्कि हस्सान, क्या मतलब उसैद नहीं आया मेरे पास, तो कहना क्या चाहता था उस हस्सान, लेकिन मुंह से क्या निकल गया उसैद, मतलब क्या है कि उसैद नहीं बल्कि हस्सान नहीं आया मेरे पास, यानी मैं कहना चाहता था कि हस्सान, लेकिन मुझसे, तो उसैदुन मौतूफ़ अलैह बल हर्फ़ अतफ़ हस्सानुन मौतूफ़, तो यानी मतलब ये है कि यहाँ कहना हस्सान ही है, उसैद और हस्सान दोनों की बात नहीं हो रही, सिर्फ हस्सान की बात हो रही है, गलती से मुंह से उसैद निकल गया है, तो ये हरफ अतफ है। अब एक चीज़ आपको मैं सिर्फ यहाँ नोट करा दूँ जो ज़रूरी है, वो ये है कि वाव फ़ा सुम्मा ये हरफ अतफ हैं सारे, औ का तो मैंने बता दिया है कि इस ये दो चीज़ों में फ़र्क करेंगे, तो वाव फ़ा सुम्मा में क्या फ़र्क है, तो ये इतना सा फ़र्क ज़हन में रख लें कि वाव जो है, यानी जब आप वाव के ज़रिए हरफ अतफ करते हैं, तो उसमें अगर फ़र्ज़ करें मैं भी कहीं पर आया और खालिद भी आया, तो मैं कहूँगा यानी बात और ज़ैद भी आया खालिद भी आया, जा ज़ैदुन व खालिदुन, जब मैं वाव से कहूँगा तो अब अरबी वाला ये समझेगा कि इसको नहीं पता ज़ैद पहले आया है खालिद पहले आया है, ये पता है कि दोनों आए हैं, नहीं पता इकट्ठे आए हैं, कौन आगे आए कौन पीछे आए, बस आए हैं दोनों। लेकिन जब आप कहेंगे जा ज़ैदुन सुम्मा खालिदुन, तो इसका मतलब ये है कि ज़ैद यानी हकीकत में भी वाक़े में भी ज़ैद पहले आया है उसके बाद खालिद आया, आए दोनों हैं, लेकिन एक पहले आया है और एक बाद में आया, इकट्ठे नहीं आए हैं। ये हमें कहाँ से पता चला, जब हमने सुम्मा का लफ्ज़ इस्तेमाल किया, ठीक है। और अगर हम फ़ा का लफ्ज़ इस्तेमाल करेंगे, अच्छा लेकिन वहाँ ये नहीं पता, सुम्मा में ये नहीं पता कि यानी एक तो ये तो पता है कि एक पहले आया है दूसरा बाद में आया है, लेकिन ये नहीं पता कि दोनों थोड़ी उनके दरमियान फासला है या देर, यानी एक पहले आया है दूसरा नहीं पता कितने टाइम बाद आया है, फ़ौरन आया है कुछ देर बाद आया है कितने देर बाद आया है, ये नहीं पता। ये पता है कि आए तरतीब से, यानी ये पहले, जब आपने कह दिया ना जिसका जिक्र पहले होगा सुम्मा से वो पहले आया होगा, लेकिन फ़ा जब इस्तेमाल करेंगे जा ज़ैदुन फ़ा खालिदुन, तो इसका मतलब है कि ज़ैद आया है पहले आया है और इस खालिद इसके बाद आया है और इसके बाद फ़ौरन आया है, यानी फ़ा ने हमें ये बताया कि फ़ौरन आया है, बाद में भी आया फ़र्क। ये आपको थोड़ा सा मैंने इंटरेस्टिंग फ़र्क भी बता दिया कि ये फ़ा सुम्मा वाव का, यानी हरफ अतफ़ को ये ना समझेंगे ये हरफ अतफ़ हैं तो जो भी चाहें इस्तेमाल कर लें, बल्कि हर एक अपना अपना मतलब है, अपनी अपनी जगह पे इसका इस्तेमाल होता है, यानी सबको एक तरीके से इस्तेमाल नहीं करते, तो ये फ़र्क होता है। तो यहाँ हमारे पास ये दो जो है वो ताबे आज हमारे मुकम्मल हो गए हैं। इंशाल्लाह आगे बाकी तवाबे को हम अगले दर्स के अंदर देखेंगे। हर सबक को 2 से 3 बार ज़रूर दोहराया करें जब तक अगला सबक ना आ जाए, पिछले दोहराते रहा करें और सबकों के साथ साथ वैसे भी रोज़ाना की बुनियाद पे 1-2 सबक पीछे ज़रूर दोहराया करें। और कोई चीज़ फिर अगर स्किप जो है वो लेक्चर में से ना किया करें, हर बात कीमती होती है और अपने कापी कलम के साथ उसको नोट भी किया करें। फिर भी कोई चीज़ समझ ना आए तो व्हाट्सअप नंबर शो रहा है तो यहाँ भी सवाल कर सकते हैं, यहाँ यूट्यूब पर भी
سوال کر سکتے ہیں، انشاءاللہ آپ کو جواب دینے کی کوشش کی جائے گی۔ اور رمضان شریف ہے، داخلے شروع ہیں، جو نئے طلباء تک بھی پیغام پہنچائیں، ان کو بھی اس درس نظامی کے ساتھ منسلک کریں تاکہ وہ بھی دین و دنیا کے فوائد حاصل کر سکیں، اور اپنی رائے ہر درس کے آخر میں ضرور دیا کریں تاکہ پتہ چلے کہ آپ کو کس حد تک سمجھ آئی ہے یا مزید کیا بہتری لانی ہے۔ الحمدللہ رب العالمین اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔